اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی 15واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 13۔ نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نبأہم ان کا حال، اصحاب کہف کا حال، غار والوں کا حال، بالحق کی ٹھیک ٹھیک سے مراد کیا ہے؟ مشہور واقعہ تھا، اس کے اندر کچھ خرافات، کچھ غلط کی آمیزش یا کچھ غلط باتیں، جیسے کچھ واقعات مشہور ہوتے ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل میں جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی مرچ مسالہ لگا ہوتا ہے۔ تو ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حق، سچ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے۔ انہم بے شک وہ غار والے فتیۃ چند نوجوان تھے، ٹھیک ہے جی۔ فتن نوجوان کو کہتے ہیں اور فتیہ یہ جمع ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی 9، وہ 9 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر۔ نوجوانوں میں بوڑھوں کی نسبت زیادہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس میں نوجوان زیادہ تھے، بوڑھے جو تھے وہ اڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب ایمان آپ کی چاہت تھی، نہیں لایا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایمان لے آیا۔ تو نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہم نے اور زیادہ دی انہیں ہدن ہدایت۔ ہدایت کے راستے پر تو تھے لیکن اس راستے پر چلانا، استقامت، یہ توفیق، نمازی تو بندہ بن جاتا ہے، اب دعا کیا کرے؟ اللہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، مجھے استقامت دینا، میں پڑھتا رہوں۔ یہ ہے راستہ تو ان کا ٹھیک تھا، ہدایت والا تھا، لیکن ہدایت پر چلتے رہیں اور خاتمہ کیا ہو؟ ایمان بالخیر ہو، یہ ہے۔ اس میں دوسرا لفظ وزدناہم ہدی، ہم نے اور زیادہ دی انہیں ہدایت، مطلب یہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 8 آیات اس متعلق لے کے آئے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان کیا کرتا ہے؟ بڑھتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا ایمان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، سیدنا جبرائیل کا ایمان، وہ کہتے ہیں ایمان برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے، تقوی کے حساب سے ہر کسی کا اپنا ایک ایمان کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، وَرَبَطْنَا ہم نے مضبوط کر دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو۔ ربط کہتے ہیں کسی چیز کو گرا لگا دینا، اگر لکڑی پڑی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو اکٹھا کر کے گرا لگا دینا، وہ منتشر ہونے سے، پھیلنے سے بچ جاتی ہے گرا کے لگنے کی وجہ سے۔ تو ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی، ہم نے ہمت دے دی، ہم نے ان کو صبر دے دیا، ہم نے ان کو توفیق دے دی، ہم نے استقامت، یہ سارے معنی ربط کے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ کھڑے ہوئے کس کے سامنے؟
بادشاہ کے سامنے، جو وقت کا بادشاہ تھا، بت پرست تھا. جب لوگوں نے بتایا نا یہ چند نوجوان ہیں یہ نہیں مانتے، اس نے کہا بلاؤ. جب سامنے آئے پھر کھڑے ہو گئے، تو پھر ڈرے نہیں، اپنا موقف اپنا مدعا انہوں نے پیش کیا. کیا پیش کیا؟ فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب وہ نہیں ہے جس کو تم پکار رہے ہو. اے بادشاہ سلامت، ہم تجھے بھی رب نہیں مانتے، ان کو بھی نہیں مانتے جن کو قوم مان رہی ہے. فقالو ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اللہ ہمارا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا کہ ہمارا رب کون ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. لن ندعو، ہم ہرگز نہ پکاریں گے. لا نہیں ہے، لن ندعو، ہرگز نہ پکاریں گے. من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، الہن، کوئی معبود. ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود، یہ توحید الوہیت ہے. اکیلا، ایک، الوہیت، الہ سے معبود. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. مکے والے یہی تو اعتراض کرتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک الہ پوری کائنات کو چلا، ایک الہ. ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب والی بات ہے. لقد قلنا، ورنہ ہم کہیں گے. دیکھو، اگر ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ساتھی بنا دیا، ورنہ ہم کہیں گے اذن، اس وقت، شاتاتا، بے جا بات، غلط بات. اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی یا ساتھی بنا دیا تو اس وقت ہم غلط بات کہیں گے. سچ بات کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سچ بات کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے ہماری قوم. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃ، اور معبود. ہماری قوم کا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون، کیوں نہیں وہ لاتے، علیہم، ان پر، بسلطان، کوئی دلیل، بین، واضح. کوئی ان کے پاس دلیل ہے؟ بس دلیل یہی تھی، انا وجدنا آباءنا، ہم نے باپ دادا کو دیکھا وہ یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے ہیں. یہی چیز ہے نہیں تو وہ غلط تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کوئی چیز دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے زمین میں سے، آسمان میں سے کچھ بنایا ہو، یا کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، نظریات قائم کر رکھے ہیں، تو ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہے. فمن اظلم، پس وہ شخص، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، افطرا، جو گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے علیحدہ ہو گئے ہو، جب تم ان سے علیحدہ ہو گئے ہو، کیا مطلب؟ ان کے نظریہ کو نہیں مان رہے، تو علیحدہ ہو گئے نا تم، تمہارا اپنا موقف ہے، تمہارا اپنا ایک عقیدہ ہے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، وہ بت پرست ہیں، تم کون ہو؟ توحید پرست ہو. تو پھر کیا کرو؟ علیحدہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نہیں رہنا. فَاوُوا، تو پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ، غار میں. لہذا تم، جب تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ ہی مختلف ہے، تو لہذا ان کے ساتھ کیا رہنا؟ تم چلے جاؤ غار کے اندر، پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کے اندر. يَنْشُرْ لَكُمْ، پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت.
کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سے رہبانیت نکلتی ہے. دیکھو انہوں نے کہا نہیں ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا رہنا ہے, تم الگ تھلگ ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے الگ تھلگ ہو جاؤ. رہبانیت اسلام میں منع ہے. یہاں جو انہوں نے کہا نا جن سے علیحدہ ہونے کے لیے کہا وہ کافر تھے, وہ بت پرست تھے. وہ 7 یا 9 آپس میں غار کے اندر تو اکٹھے رہے تھے نا. جن سے علیحدگی اختیار کی وہ بت پرست تھے, کافر تھے. اور یہ جو جا رہے ہیں یہ مسلمانوں سے الگ ہونے جا رہے ہیں یا اپنے بیویوں سے الگ ہونے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. سورۃ الحدید ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ان کو انجیل دی تھی اور جب تک یہ انجیل پر عمل کرتے رہے ہم نے اتحاد و اتفاق نصیب فرمایا تھا ان کو. جب انہوں نے انجیل کو چھوڑ دیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, انہوں نے رہبانیت اختیار کی, ہم نے فرض نہیں کی تھی. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے تورات میں نہیں لکھا تھا تم جنگلوں میں چلے جاؤ, صحراؤں میں چلے جاؤ, خیمے لگا لو, گھروں کو چھوڑ دو, ہم نے نہیں کہا تھا. انہوں نے خود اختراع کی ہم زیادہ نیک بن جائیں گے. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ, اللہ فرماتا ہے ان کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو راضی کریں. قرآن کہتا ہے ان کی نیت کہتی ہے اللہ کو راضی کریں. جب انہوں نے خود ایک مسئلہ گھڑا, ان کا اخلاص جتنا اچھا کیوں نہ ہو, اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو اتحاد, محبت, وہ انتشار کے اندر تبدیل کر دی تھی. جو بندہ اپنے رسول کی شریعت کو چھوڑ دے گا وہ کہے گا جی یہ فلاں کام اچھا ہے, فلاں اچھا ہے, میں کر تو اللہ کی رضا, پڑھا تو قرآن مجید جا رہا ہے نا جی, پڑھا تو تسبیحات جا رہی ہیں جی, پڑھی تو گٹھلیاں جا رہی ہیں جی, اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑی حرج یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا. کیوں ہم بنا رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے رہبانیت نہیں نکلتی بلکہ انہوں نے کہا تھا ہم ان بت پرستوں سے علیحدہ ہو جائیں. آپس میں وہ غار کے اندر اکٹھے رہے تھے. یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت. اب دیکھو رحمت سے مراد ان کو بچانا بھی ہے, محفوظ بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کی ضرورت زندگی بھی ہے, یہ ساری رحمت میں سے آتی ہے. وَيُحَيِّ لَكُمْ, اور مہیا کرے گا تمہارے لیے مِنْ أَمْرِكُمْ, تمہارے کام میں مرفقا, آسانی. اب تم نکلے ہو اللہ کے لیے, گھر بار چھوڑا, قوم سے علیحدگی اختیار کی, کس لیے؟ اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں. بَطَرَ الشَّمْسَ, آپ دیکھیں گے سورج کو, اس میں تھوڑی سی توجہ کرنا. بَطَرَ الشَّمْسَ, اب یہ غار کے اندر چلے گئے, انہوں نے کہا جی اللہ ہمیں رحمت دے گا, ہمارے لیے آسانی بنائے گا, ہم قوم سے علیحدگی اختیار کر لیا. بَطَرَ الشَّمْسَ, تو دیکھتا ہے الشمس, سورج کو, اذا طلعت, جب نکلتا ہے, تزاور, جھک جاتا ہے. اب وہ غار میں چلے گئے, اب سورج نے نکلنا ہے. ٹھیک ہے جی. جب نکلتا ہے تو جھک جاتا ہے, تزاور, جھک جاتا ہے, عن کافیم, ان کے غار سے. غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی جانب تھا, شمال کی جانب تھا, مشرق کی جانب نہیں تھا, مغرب کی جانب نہیں تھا, جنوب کی جانب نہیں تھا. جو غار تھی اس کا جو منہ تھا وہ شمال کی جانب تھا. اب سورج نے نکلنا ہے اور غار کا منہ بھی بڑا تھا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سورج نکلتا تھا ان کے غار سے ذات الیمینی, تو دائیں طرف ہو جاتا تھا, ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی. 309 سال سوئے رہے, گرمی سردی تو سورج کی تپش, تو اللہ نے فرمایا جب میرے لیے نکلے نا, میں نے تپش بھی برداشت نہیں کی. جب سورج نکلتا تھا, نکلتے وقت منہ شمال کی جانب ہے, شعائیں پڑ رہی ہیں غار کے دائیں جانب, غار کے دائیں جانب. نہیں یہی سمجھ میں جائے گی بھی نہیں, تھوڑی سی اس میں تمثیل ہے.
میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ سورج کی جو شعائیں پڑتی تھیں وہ غار کی دائیں جانب پڑتی تھی جب سورج نکلتا تھا. آگے دیکھیں، وَإِذَا غَرَبَتْ، جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، بچ کر نکل جاتا ہے ان سے، ذات شمالی، بائیں جانب. زوال کے وقت غار کے اوپر کوئی شعائیں نہیں ہوتی تھی. سورج نکلتے وقت غار کی دائیں جانب شعائیں پڑتی تھی، جب غروب ہوتا تھا بائیں جانب پڑتی تھی. زوال کے وقت، عین دھوپ کے وقت اللہ فرماتے ہیں شعائیں نہیں پڑتی تھی. وَهُمْ، اور وہ فی فجوۃ، کھلی جگہ میں تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی غار کا دروازہ یا غار کا جو وہ تھا وہ تھوڑا تھا، نہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ جگہ بھی کھلی تھی جہاں 7 یا 9 بندے سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. جگہ تو بڑی ہوگی نا جی. اور وہ کھلی جگہ میں ہیں، منہ، اس غار کے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی، فہو المہتد، پس وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل، اور جسے گمراہ کرے، فلن تجد لہ، پس تو ہرگز نہ پائے گا اس کے لیے، ولیًا، کوئی دوست، مرشدہ، سیدھی راہ دکھانے والا. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم نے ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، ہم نے ان کے دلوں کو صبر و استقامت سے مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہنے لگے ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. لن ندعو من دونہ، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پکاریں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بڑی بے جا بات ہوگی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان مشرکین کو اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَافِ، تو غار میں پناہ لو. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اے مخاطب، اے پڑھنے والے، اے سننے والے، تم سورج کو دیکھتے ہو جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف بچتا ہوا جاتا ہے، ذات الیمین، دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو اس سے بائیں طرف بچ کر نکل جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیًا مرشدا، جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی دوست سیدھی راہ دکھانے والا نہ پائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد